السلام علیکم تمام سننے والوں کو نینا وائس کی جانب سے خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیے اسی کے ساتھ ہم ہمارے آج کے ناول ڈیول پرل کی اور بڑھتے ہیں۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں۔ اس لیے روشنی کی عام قوتیں اسے تلاش نہیں کر سکتی اور اندھیرے کی قوتیں تو ہرگز ہرگز نہیں کر سکتی، یورش نے کہا۔ تو پھر یہ کیسے معلوم ہوگا، پھر یہ کام کیسے ہوگا؟ گارشن نے کہا، وہ بے حد ذہین آدمی ہے آقا، اس لیے وہ کوئی نہ کوئی راستہ اختیار کر کے اسے تلاش کر ہی لے گا۔ اس کے بعد آپ کے لیے راستہ کھلا ہوگا، یورش نے کہا۔ لیکن کیا اسے یہ خیال نہ آئے گا کہ یہ کام روشنی کی بڑی قوت نے کیا ہے اور اس سے فائدہ ہم لوگ اٹھا سکتے ہیں؟ تو کیا وہ روشنی کی بڑی قوت کے مقابل ہمارا کام کرنے کے لیے آمادہ ہوگا؟ گارشن نے کہا۔ اس نے یہ بات جینی سے کی تھی آقا، لیکن جینی نے اسے یہ کہہ کر خاموش کر دیا کہ اس موتی کے بغیر بھی تو دنیا میں شیطانی کاروبار چل رہا ہے اور اس نے اسے حاصل نہیں کرنا بلکہ صرف جگہ کی نشاندہی کرنی ہے، یورش نے جواب دیا۔ کب تک وہ یہ کام کر دے گا؟ گارشن نے پوچھا۔ کوئی عرصہ متعین نہیں کیا جا سکتا آقا، البتہ امید ہے کہ جلد از جلد یہ کام ہو جائے گا، یورش نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم اس کا خیال رکھو تاکہ جیسے ہی وہ یہ کام مکمل کرے تو مجھے بتاؤ، میں اس موتی کو حاصل کرنے کے لیے انتہائی بے چین ہوں، گارشن نے کہا۔ آقا، میرا خیال ہے کہ آپ جیسے ہی موتی حاصل کریں گے پہلا کام اس عمران کو ختم کرنے کا کریں گے، کیونکہ اگر یہ اطلاع عمران کے پاس پہنچی کہ ہم نے اسے استعمال کر کے آپ نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے تو وہ آپ کے خلاف کام شروع کر دے گا، یورش نے کہا۔ موتی مجھے مل جائے تو پھر عمران تو کیا روشنی کی بڑی قوتیں بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی، میں بڑے شیطان کا نائب بن جاؤں گا، اور ایک بار میں نائب بن جاؤں پھر میں اس پوری دنیا کو فسق و گمراہی سے بھر دوں گا، گارشن نے کہا۔ آقا، اس کے لیے آپ کو کوئی پلاننگ پہلے سے کرنا ہوگی، یورش نے کہا۔ کیسی پلاننگ؟ گارشن نے چونک کر پوچھا۔ آقا، اس دنیا میں بڑے شیطان کی ذریات ہر جگہ پر اور ہر سطح پر پھیلی ہوئی ہیں اور جو کچھ ان سے ہو سکتا ہے انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے وہ کرتی ہیں، لیکن جب آپ نائب بن جائیں گے تو آپ کو اپنی کارکردگی بھی باقی سب سے اونچی رکھنی ہوگی، ایسی کارکردگی کہ بڑا شیطان بھی آپ سے خوش رہے۔ اس طرح آپ کی طاقتوں میں مزید اضافہ ہوتا رہے گا، ورنہ اگر آپ نے کارکردگی نہ دکھائی تو بڑا شیطان اس موتی کی طاقتیں بھی سلب کر سکتا ہے اور آپ کی جگہ کسی دوسرے کو بھی دی جا سکتی ہے، یورش نے کہا۔ وہاں تمہاری بات درست ہے، لیکن یہ پلاننگ کس انداز کی ہو؟ میری سمجھ میں بات نہیں آئی، گارشن نے کہا۔ آقا، یہ عمران بڑے شیطان کا بڑا دشمن ہے اور اس عمران کی وجہ سے بڑے آقا کو کئی بار شکست ہوئی ہے، اس لیے بڑا آقا اسے اپنا بڑا دشمن سمجھتا ہے۔ موتی ملتے ہی اگر آپ اس عمران کا خاتمہ کر دیں گے تو بڑا شیطان آپ کو فوراً اپنا نائب بھی تسلیم کر لے گا اور آپ سے یہ عہدہ چھین کر کبھی کسی کو نہیں دے گا، کیونکہ یہی ایک ایسا کام ہے جو اب تک کسی سے نہیں ہو سکا، یورش نے کہا۔ میں یہ بات کیسے تسلیم کر لوں کہ ایک عام سا آدمی بڑے شیطان کا بڑا دشمن ہے؟ یہ تو ایک عام سا آدمی ہے، جبکہ دنیا بھر میں بے شمار ایسے روشنی کے لوگ موجود ہیں جو بڑے آقا کی کارروائیوں میں رکاوٹیں ڈالتے رہتے ہیں اور جن کی وجہ سے لوگ گمراہی سے بچ کر سیدھے راستے پر چلتے رہتے ہیں، گارشن نے کہا۔ آقا، اصل مسئلہ ذہانت کا ہے، یہ آدمی عمران بڑے شیطان کے بڑے بڑے منصوبے ناکام کرتا رہتا ہے، اور یہ بھی بتا دوں کہ روشنی کی بڑی بڑی طاقتیں جب کسی بھی مرحلے پر بڑے شیطان کے خلاف کامیاب نہ ہو سکیں تو پھر اس عمران کو ہی آگے بڑھایا جاتا ہے اور یہ آدمی کامیاب ہو جاتا ہے، یورش نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے وہ تمام کارنامے گنوا دیے جو عمران نے بڑے شیطان کے خلاف انجام دیے تھے، اور گارشن حیرت بھرے انداز میں یہ سب کچھ سنتا رہا۔ او، اس قدر خطرناک ہے یہ شخص، اور تم نے اس کے پاس وہ کام بھجوا دیا، گارشن نے کہا۔ یہ کام صرف وہی کر سکتا ہے آقا، اور اسی سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں، یورش نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ایک طرف تو تم کہہ رہی ہو کہ وہ روشنی کی بڑی قوت نہیں ہے، اور دوسری طرف تم نے جو باتیں بتائی ہیں ان سے تو پتہ چلتا ہے کہ روشنی کی بڑی طاقت ہی وہی ہے، گارشن نے کہا۔ یہی بات تو اس کے حق میں جاتی ہے آقا کہ وہ خود روشنی کی طاقت نہیں ہے بلکہ اس کی بنیادی وجہ اس کا اعلیٰ کردار اور اس کی بے پناہ ذہانت ہے، یورش نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر اسے ہلاک کیسے کیا جائے جبکہ پہلے بھی اس کے خلاف شیطان کی بڑی بڑی طاقتیں کام کرتی رہی ہیں لیکن اسے کچھ نہیں بگاڑ سکیں، گارشن نے کہا۔ آقا، آپ کے پاس شیطانی موتی ہوگا جس کے تحت لاکھوں طاقتور قوتیں ہوں گی،
ویسے بھی آپ کے پاس ہزاروں شیطانی طاقتیں موجود ہیں، بات صرف پلاننگ کی ہے۔ آپ کوئی ایسی پلاننگ کریں کہ یہ آدمی اس پلاننگ کے تحت پھنس کر ہلاک ہو جائے۔ یورش نے کہا، لیکن کیسی پلاننگ؟ یہی باتیں تو میری سمجھ میں نہیں آ رہی، تم بتاؤ، گارشن نے کہا۔ آقا، آپ کے پاس جاکوری طاقت ہے جو شیطانی دنیا میں پلاننگ کرنے کی ماہر سمجھی جاتی ہے، آپ اسے بلا کر یہ کام اسی کو دے دیں، پھر اس پلاننگ کو آپ بڑے شیطان سے منظور کرا لیں، اس طرح بڑے شیطان کی طاقتیں بھی آپ کے ساتھ ہو جائیں گی اور اس طرح آسانی سے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ یورش نے کہا، ٹھیک ہے، میں ابھی یہ کام کیے دیتا ہوں۔ گارشن نے کہا، لیکن آقا، آپ یہ سارا کام اس وقت کریں جب عمران اس موتی کی جگہ ٹریس کر لے اور آپ اسے حاصل کر لیں، ورنہ اسے معلوم ہو جائے گا اور پھر ہم ناکام ہو جائیں گے۔ یورش نے کہا، ٹھیک ہے، تم نے اچھے مشورے دیے ہیں، اب تم جاؤ، اور جیسے ہی یہ عمران گتھی حل کرے تو مجھے فوراً اطلاع دینی ہے۔ گارشن نے کہا، آقا 4 گروفری اونٹ بھیٹ دے دیجئے۔ یورش نے قدرے ڈرتے ہوئے لہجے میں کہا تو یورش کے اس انداز پر بے اختیار ہنس پڑا۔ لگتا ہے تم دنیا سے اونٹوں کی اس نسل کا خاتمہ کروا کر ہی جان چھوڑو گی۔ گارشن نے کہا، نہیں آقا، یہ نسل بہت تیزی سے بڑھتی ہے، اس لیے یہ ختم نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے اندر طاقت اس قدر ہوتی ہے کہ ایک اونٹ کی بھینٹ لے کر میرے اندر بے پناہ طاقتیں آ جاتی ہیں۔ یورش نے کہا، ٹھیک ہے، جاؤ بھینٹ لے لو۔ گارشن نے کہا، آقا کی جے۔ یورش نے مسرت بھرے لہجے میں کہا اور اٹھ کر تیزی سے مڑی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ عمران نے جیری کی دی ہوئی فائل کو ایک بار نہیں کئی بار پڑھا۔ یہ واقعی انتہائی محنت طلب ریسرچ تھی جو پروفیسر نکسن نے ڈیول پرل پر کی تھی، اور اس فائل میں پروفیسر نکسن نے بڑی تفصیل سے یہ بھی لکھا تھا کہ اس نے کہاں کہاں اس سلسلے میں کیا کیا کچھ کیا تھا، کس کی ساتھ بھی سے اس سلسلے میں ملاقات کی، لیکن کوئی بھی ان 2 الفاظ پر مبنی مقامات کے بارے میں کوئی اشارہ بنا سمجھ سکا۔ پروفیسر نکسن نے اپنی ریسرچ میں یہ بھی لکھا تھا کہ اس نے اس خطبے کو پڑھانے کے لیے بڑے بڑے عالموں سے رجوع کیا کہ شاید وہ ان الفاظ کو غلط پڑھ رہا ہو، لیکن سبھی نے اس خطبے کو اسی انداز میں پڑھا تھا، اور اب عمران سوچ بیٹھا تھا کہ ڈاکٹر شوبان نے اسے کسی سخت امتحان میں ڈال دیا ہے۔ وہ آخر اس سلسلے میں کیا کرے کہ اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا کہ سید چراغ شاہ صاحب سے کیوں نہ بات کر لے۔ یہ سوچتے ہی اس نے فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ السلام علیکم۔ دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی تو عمران آواز سنتے ہی پہچان گیا کہ یہ شاہ صاحب کے صاحبزادے کی آواز ہے۔ وعلیکم السلام، میں علی عمران بول رہا ہوں، شاہ صاحب سے بات کرنی ہے، عمران نے کہا۔ والد حضور مسجد میں تشریف فرما ہے، کچھ لوگ ان سے ملنے آئے تھے اور وہ اب عشاء کی نماز کے بعد یہاں آئیں گے۔ دوسری طرف سے جواب دیا گیا، ٹھیک ہے، میں خود ہی آ جاتا ہوں، عمران نے کہا، اور ریسیور رکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا کیونکہ اسے خیال آیا تھا کہ یہ اہم معاملہ ہے، اس لیے فون کی بجائے اگر خود جا کر بات کی جائے تو زیادہ تفصیل سے بات ہو سکے گی۔ سلیمان، عمران نے سلیمان کو آواز دی۔ جی صاحب۔ چند لمحوں بعد سلیمان نے کمرے میں داخل ہو کر کہا، میں سید چراغ شاہ صاحب کے پاس جا رہا ہوں۔ عمران نے کہا، صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی ساتھ چلوں، میں بھی دعا کرا لوں گا اپنے حق میں۔ سلیمان نے کہا، تم نے یہی دعا کرانی ہے کہ تمہارے واجبات تمہیں جلد مل جائیں، اور چونکہ یہ دعا میرے خلاف جاتی ہے اس لیے سوری، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ نہیں بلکہ یہ دعا کرانی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، سلیمان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ میں شیطان ہوں؟ عمران نے ایک وسیلے لہجے میں کہا۔ آپ شیطان نہیں، اس کے ہم کافیہ بہرحال ہیں، سلیمان نے جواب دیا۔ ہم کافیہ تو تمہارا نام بھی ہے، عمران نے اس بار مسکراتے ہوئے کہا۔ میرا نام اللہ تعالیٰ کے انتہائی جلیل القدر نبی کے نام پر ہے جس کے تابع دنیا کی ہر چیز تھی، اس لیے شیطان کی کیا مجال کہ میرے قریب سے بھی گزر جائے، سلیمان نے بڑے فخریہ لہجے میں کہا۔ تو پھر دعا منگوانے کا کیا مطلب؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں اس لیے شیطان کے شر سے محفوظ رہنے کی دعا کرانا چاہتا ہوں کیونکہ اس کا شر پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے اور بڑے بڑے لوگ اس کے شر کے نمائندے ہوتے ہیں۔ سلیمان بھلا پیچھے ہٹنے والا تھا۔ میں تمہاری طرف سے دعا منگوا لوں گا، اللہ حافظ، عمران نے کہا اور میز پر پڑی ہوئی فائل اٹھا کر آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار اس گاؤں کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی جہاں سید چراغ شاہ صاحب کی رہائش تھی۔ فائل اس نے اپنے کوٹ کی جیب میں رکھ لی تھی۔ گاؤں پہنچ کر اس نے کار شاہ صاحب کے گھر کے قریب روکنے کی بجائے مسجد کے قریب لے جا کر روکی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ شاہ صاحب مسجد میں تشریف فرما ہے۔
کار سے اتر کر اس نے اسے لاک کیا اور پھر مسجد میں داخل ہو کر اس نے جوتے اور جرابیں اتاری، کوٹ اتار کر ایک طرف رکھا اور پھر پہلے بیٹھ کر اس نے وضو کیا اور پھر کوٹ پہن کر وہ مسجد کے دالان کی اور بڑھ گیا۔ مسجد کے دالان میں شاہ صاحب اپنی محسوس جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی، ان کے سامنے 4 آدمی انتہائی مؤدبانہ انداز میں دوزانوں بیٹھے ہوئے تھے۔ عمران کے سلام کرنے پر شاہ صاحب نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ بیٹھ جاؤ عمران بیٹے، میں فارغ ہو کر تم سے بات کرتا ہوں۔ سلام کا جواب دے کر شاہ صاحب نے اپنے محسوس شفقت بھرے لہجے میں کہا تو عمران سر ہلاتا ہوا ایک کونے میں مؤدبانہ انداز میں بیٹھ گیا۔ کیا ہمیں اجازت مل سکتی ہے؟ سامنے بیٹھے ہوئے ایک آدمی نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ہاں تم جا سکتے ہو اور جیسا میں نے کہا ہے ویسا ہی تمہیں کرنا ہوگا۔ شاہ صاحب کے لہجے میں ہلکا سا جلال تھا۔ آپ کے حکم کی مکمل تعمیل کی جائے گی جناب، اس آدمی نے جواب دیا اور پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے اٹھتے ہی باقی افراد بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور سلام کر کے دالان سے باہر چلے گئے۔ یہاں آ جاؤ بیٹے، شاہ صاحب نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ شکریہ، عمران نے کہا اور آگے بڑھ کر وہ شاہ صاحب کے سامنے مؤدبانہ انداز میں بیٹھ گیا۔ تو اب بڑے بڑے عالم لوگ اپنے علمی مسائل حل کرانے کے لیے تم سے رجوع کرنے لگ گئے ہیں؟ شاہ صاحب نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا شاہ صاحب؟ عمران نے بے ساختہ ہو کر پوچھا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جو چاہتا ہے ہم جیسے ناچیز درویشوں کے قلب پر افشاں کر دیتا ہے، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہوتا ہے، اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا اور نہ ہم اس لائق ہوتے ہیں، لیکن وہ بے حد رحیم و کریم ہے، وہ انسان کو اس کے ظرف سے بھی زیادہ عطا کر دیتا ہے۔ شاہ صاحب نے جواب دیا تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ تو پھر آپ کو تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ ڈاکٹر شعبان صاحب نے ہوا مہوا مجھے اس قابل سمجھ لیا ہے، اور ڈاکٹر شعبان صاحب نہ صرف عالم ہیں بلکہ میرے محسن بھی ہیں، اس لیے میں ان سے انکار بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن میں نے بہت سوچا ہے کہ اس سلسلے میں کس سے بات کروں، لیکن میری سمجھ میں کوئی ایسا شخص نہیں آیا، تو میں نے سوچا کہ آپ سے اس سلسلے میں رہنمائی لی جائے، اس لیے حاضر ہوا ہوں، عمران نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ عمران بیٹے، تمہارے سامنے اسے علمی مسئلہ بنا کر پیش کیا گیا ہے، اس لیے کہ سب کا خیال ہے کہ تم اپنی ذہانت سے اس کو حل کر لو گے، لیکن اس کے پیچھے ایک بڑی شیطانی طاقت کا ہاتھ ہے، وہ طاقت چاہتی ہے کہ یہ شیطانی موتی حاصل کر کے اس کی طاقتوں سے پوری دنیا کو گمراہ کر سکے اور شیطانی ذریات کو تقویت دی جائے۔ شاہ صاحب نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا، اس کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ آپ کا مطلب ہے جینی اور ڈاکٹر شعبان وغیرہ اصل نہیں ہیں بلکہ شیطانی طاقتیں ہیں؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں بیٹا نہیں، یہ لوگ تو اصل ہیں لیکن انہیں باقاعدہ استعمال کیا گیا ہے، شاہ صاحب نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ استعمال کیا گیا ہے؟ وہ کیسے؟ عمران نے کہا۔ کریمیا کی ایک ریاست جارجیا میں ایک آدمی گارشن نامی رہتا ہے۔ گارشن پڑھا لکھا اور عام زندگی میں بظاہر ایک معزز آدمی ہے، لیکن اصل یہ شیطان العین کے دربار اہم عہدیدار ہے۔ گارشن کے تحت بہت سی شیطانی طاقتیں موجود ہیں۔ اسے معلوم ہوا کہ شیطان العین کے دربار میں شیطان کے بعد سب سے بڑا عہدہ نائب شیطان کا ہوتا ہے، اور نائب شیطان ہمیشہ انسان کو ہی بنایا جاتا ہے، کسی شیطانی طاقت یا ذریعت کو نہیں بنایا جاتا، کیونکہ انسان اپنی ذہانت سے بھی کام لیتا ہے جبکہ طاقتیں اور ذریعات صرف ناک کی سیدھ میں کام کرتی ہیں۔ لیکن نائب شیطان کا عہدہ قدیم دور سے بھی اب تک خالی چلا رہا ہے، کیونکہ شیطانی نظام میں یہ بات طے شدہ ہے کہ صرف وہی نائب شیطان بن سکتا ہے جس کے پاس شیطانی موتی ہو۔ یہ سیاہ رنگ کا بڑا سا موتی ہے، اس کی خاص نشانی یہ ہے کہ اس موتی پر ایک ٹنڈ منڈ درخت کی تصویر بنی ہوئی ہے جو بظاہر ایسے لگتی ہے جیسے قدرتی ہو، لیکن یہ قدرتی نہیں ہے۔ بہرحال شیطان العین نے اس موتی کے تحت لاتعداد شیطانی طاقتیں بند کی ہوئی ہیں، اور پہلے یہ موتی شیطان العین کے پاس رہتا تھا، لیکن پھر جب دنیا کی آبادی بڑھ گئی تو اس نے اپنے نائب بنا دیے۔ ان نائبوں میں سے ایک کو یہ موتی دے کر یوں سمجھو کہ بڑا نائب بنا دیا گیا، اور اسی نائب نے اس دنیا میں اپنی ذہانت سے شیطانی طاقتوں کو پوری طرح پھیلا دیا کہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ گمراہ ہونے لگ گئے۔ کسی کو دولت کے ذریعے راہ راست سے بھٹکا دیا گیا، کسی کو عورت، کسی کو اقتدار اور کسی کو جاگیر دے کر شیطانی راستے پر ڈالا گیا۔ غرض یہ کہ اس موتی کی وجہ سے بے شمار شیطانی قوتیں مسلسل کام کرتی رہیں، پھر ایک جلیل القدر مقدس شخصیت نے اس موتی کو ایسی جگہ چھپا دیا جسے شیطان العین بھی تلاش نہ کر سکا۔ اس طرح اس موتی کے تحت شیطانی طاقتیں مفلوج ہو کر رہ گئیں،
اور انسانوں کی گمراہی کا راستہ روک دیا گیا جو اب تک رکا چلا آ رہا ہے۔ اس موتی کا ذکر قدیم تاریخ میں کئی بار آیا ہے اور تقریباً ہر دور کے عالم میں اس موتی کے بارے میں ذکر کرتے رہتے ہیں اور کوشش کرتے رہے ہیں کہ اس مقام کو ٹریس کیا جا سکے جہاں یہ موتی موجود ہے، لیکن آج تک کوئی بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ پھر آسٹریلیا کے ایک قدیم علاقے سے قدیم دور کا ایک کتبہ مل گیا جس میں اس دور کے ایک بڑے عالم نے اس موتی کے بارے میں جو کچھ تحقیق کی تھی وہ اس نے اس کتبے پر درج کر دی، کیونکہ اس وقت کتابوں کا رواج نہ تھا۔ یہ کتبہ جب سامنے آیا تو ایک بار پھر اس موتی کی شہرت ہو گئی۔ اس کتبے میں 2 الفاظ ایسے لکھ دیے گئے جنہیں آج تک کوئی نہیں پڑھ سکا، اور یہی سمجھا جا رہا ہے کہ یہ اس مقام یا ان مقامات کا نام ہے جہاں یہ موتی چھپایا گیا ہے۔ اس پر ناراک کے پروفیسر نکسن نے اپنے استاد پروفیسر آسٹر کے تحت ریسرچ شروع کر دی، لیکن باوجود سر توڑ کوشش کے وہ ان الفاظ کو نہ پڑھ سکے۔ اس کا علم گارشن کو ہو گیا۔ وہ پروفیسر نکسن کو اس کی بیٹی جینی کی عزت خراب کرنے کی دھمکی دے کر یہ ریسرچ لے گیا، لیکن وہ اپنی شیطانی طاقتوں کے باوجود اسے نہ پڑھ سکا۔ تو اس نے ریسرچ واپس کر دی اور اپنی ایک طاقت سے مشورہ کر کے اس نے یہ کام تمہارے سپرد کر دیا۔ اس کے لیے اس کی طاقت نے جینی اور دوسری پروفیسرز کے ذہن پر قبضہ کر کے انہیں اس بات پر اکسایا کہ وہ تمہیں اس کام پر آمادہ کریں، کیونکہ یہ بات دنیا بھر میں مشہور ہو گئی ہے کہ جو کام ناممکن ہوتا ہے تم اپنی ذہانت سے اسے ممکن بنا لیتے ہو۔ وہ طاقت خود سامنے نہیں آئی، پس منظر میں رہی اور تمہارے سامنے بھی اسے علمی مسئلہ بنا کر پیش کیا گیا۔ اب گارشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جیسے ہی تم اس مقام کی نشاندہی کرو گے وہ وہاں سے موتی حاصل کر کے اول نائب شیطان بن جائے گا، اور پھر اس موتی کی شیطانی طاقتوں کے ذریعے وہ کھیل دوبارہ کھیلا جائے گا جسے روکنے کے لیے اسے چھپایا تھا۔ شاہ صاحب نے مسلسل بولتے ہوئے انتہائی سنجیدہ لہجے میں پوری تفصیل سے بات بتا دی۔ اس کے پس منظر میں یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے تو پھر میں اسے واپس کر دیتا ہوں، عمران نے بے ساختہ لہجے میں کہا۔ تو شاہ صاحب بے اختیار مسکرا دیے۔ اگر تم چاہو تو قدرت نے تمہیں ایک بڑا نیکی کا کام کرنے کا موقع مہیا کیا ہے، شاہ صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ کیسا کام شاہ صاحب؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اگر تم اس مقام کو ٹریس کر لو اور پھر یہ موتی ان سے پہلے خود حاصل کر لو تو تم اسے ہمیشہ کے لیے فنا کر سکتے ہو۔ اس طرح شیطانی نظام کو اتنا بڑا دھچکا پہنچے گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس لحاظ سے یہ نیکی کا بڑا کام ہے جس کی جزا اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا، شاہ صاحب نے کہا۔ لیکن شاہ صاحب اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں کچھ عرض کروں، عمران نے قدرے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو، یہی کہ کیا اس موتی کو وہ مقدس شخصیت خود فنا نہ کر سکتی تھی؟ اگر کر سکتی تھی تو انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ شاہ صاحب نے کہا۔ تو عمران نے ایک طویل سانس لیا۔ آپ کی بات درست ہے، واقعی میں یہی سوچ رہا تھا، عمران نے کہا۔ عمران بیٹے، اللہ تعالیٰ کی مشیت جس انداز میں کام کر رہی ہے اسے انسان نہیں سمجھ سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو کیا یہ شیطان اور شیطانی ذریات انسان کو گمراہ کر سکتے تھے؟ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انسان میں یہ قدرت ہے کہ وہ گناہ کر سکے؟ کیا اس کی ناری مخلوق فرشتوں میں یہ طاقت ہے کہ وہ گناہ کر سکیں یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر سکیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ کی معیشت یہ ہے کہ انسان کو گناہ کرنے اور نافرمانی کرنے کی صلاحیت بخش دی گئی، اور اس کے ساتھ ہی انسان کے اندر ایک حس پیدا کر دی گئی جو اسے گناہ اور نیکی کے کاموں کے بارے میں ساتھ ساتھ بتاتی رہتی ہے۔ جب وہ نیکی کرتا ہے تب بھی اسے احساس دلایا جاتا ہے کہ تم نے غلط کام کیا ہے، نافرمانی کی ہے یا گناہ کیا ہے۔ اسے قلب، ضمیر یا کوئی بھی نام دے لو، اس کے علاوہ انسان کو ایسا شعور دے دیا کہ وہ نیکی اور گناہ کو علیحدہ علیحدہ شناخت کر سکتا ہے۔ اس کے سامنے 2 راستے رکھ دیے گئے، ایک گمراہی کا راستہ اور ایک ہدایت کا راستہ، اور ان دونوں راستوں میں سے کسی ایک پر اسے چلنے کا اختیار دے دیا گیا۔ چونکہ ہر انسان طبع سلیم پر پیدا کیا جاتا ہے، اس لیے اس اختیار کو آزمانے کے لیے ادھر شیطان اور اس کی ذریات کو سامنے لایا گیا، اور ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنا کلام انسانوں تک پہنچا دیا تاکہ اسے نیکی کے راستے کی نشاندہی ساتھ ساتھ ہوتی رہے۔ چونکہ انسانوں کو اس کا اختیار دے دیا گیا اور ان دونوں راستوں کے بارے میں ہدایت بھی دے دی گئی ہے، اس لیے انسان اب اپنی مرضی سے جس راستے کو چاہے اپنا سکتا ہے۔ البتہ اسے بتا دیا گیا کہ دونوں راستوں کا انجام کیا ہے۔ گمراہی کے راستے پر چلے گا تو شیطان
اور اس کی ذریات کا غلام بنے گا تو آخرت میں اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا عذاب تیار ہے، جہاں وہ عذاب بھگتتا رہے گا، اور اگر وہ نیکی اور ہدایت کے راستے پر چلے گا تو اسے ہمیشہ کے لیے راحت جنت کی صورت میں ملے گی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام تشکیل دیا، انسان کو اس کی ضرورت کی ہر چیز یہاں میسر آنے لگی، اور اللہ تعالیٰ کی معیشت نے انسان کو درجہ بدرجہ شعور دینے کی قدرت اسی میں رکھ دی، اور انسان کا شعور وقت کے ساتھ ساتھ بیدار ہوتا چلا گیا، اور قیامت تک یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا۔ اب تمہارے سوال کا جواب یہ ہے کہ اس وقت انسان کا شعور بیداری کی اس سطح پر نہ تھا جہاں اب پہنچا ہے۔ جلیل القدر مقدس شخصیت چاہتی تو اسے فنا کر سکتی تھی، کیونکہ عام شعور سے وہ بے حد بلند ہوتی ہے، ان کے سائے تائید عزی ہوتی ہے، اس لیے اگر اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی تو وہ جلیل القدر مقدس شخصیت اس موتی کو